السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل پر۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اعراف، سورہ ہود اور شعراء کی 7 مختلف جگہوں پر ملتا ہے۔ آپ قوم عاد کی سب سے زیادہ معزز شاہ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح شکل و صورت کے مالک اور داڑھی رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی قوم یعنی عاد کا ذکر قرآن حکیم کی 9 سورتوں میں ملتا ہے۔ محققین کے نزدیک زمین احقاف قوم عاد کا مرکزی مقام تھا، جو حضرموت کے شمال میں واقع ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ عاد کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالسلطنت تھا۔ قوم عاد کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں قوم عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ عاد قوم نوح علیہ السلام کے خلفاء میں سے ہے، اور سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سمیہ کی ترقی قوم عاد سے شروع ہوئی۔ قوم عاد بت پرست تھی، وہ اپنے پیشر و قوم نوح کی طرح صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے ماہرین کے مطابق قوم عاد کے معبودان باطل قوم نوح علیہ السلام کی طرح بت سوا یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے مطابق ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام مہتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی سطوت اور جبروت، جسمانی قد کاٹ اور قوت کے باعث ایسے چمکے اور ابھرے کہ انہوں نے خدائے واحد کو قطعی طور پر بلا دیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی کام بے خوف اور خطر کرنے کے عادی ہو گئے۔ وہ گمراہی اور اعمال بد میں اس وقت اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ قوم عاد اپنی بد کرداری اور مشرکانہ حرکات میں سے حد سے بڑھ گئی، تو اسی قوم کے ایک فرد ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت اور تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا، تو آپ نے کاروان اسلام کی باغ ڈور سنبھالی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور لوگوں پر بے جا ظلم اور جبر کرنے سے منع فرمایا۔ انہیں احساس دلانے کے لیے سمجھایا کہ اپنے قد آور ہونے اور دوسروں سے قوت میں طاقتور اور صاحب حکومت ہونے پر گھمنڈ اور غرور نہ کرو، کیونکہ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ تمہارے سامنے قوم نوح علیہ السلام کی مثال ہے، جن کی زمین کے تم وارث بن بیٹھے ہو۔ بار بار خطاب کیا کہ اے قوم، بہت زمانہ بیت گیا کہ تم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو۔ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ وہ تو خود عاجز اور بے جان پتھر ہے۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کسی طرح کی اجرت یا معاوضہ کا طلبگار نہیں۔ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں، اور تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ معبودان باطل کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے ہو کر رہو۔ وہی اکیلا تمہارا اور ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے۔ نفع و نقصان، خوشی غمی، موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ تاکہ دائمی اور ابدی نجات کے مستحق قرار پاؤ۔ میرے اللہ کا سچا پیغمبر ہونے پر اچنبا نہ کرو کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر قوموں کی ہدایت کے لیے آ چکے ہیں، اور کہا کہ بھلا سوچو، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور ضروریات دین پر عمل کرو تو اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کی شان خدائی میں کیا اضافہ کر سکتے ہو، اور انکار سے اس کی خدائی میں کیا کمی کر سکتے ہو؟ تمہاری مسلسل سرکشی سے ایسا نہ ہو کہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو، تو اس وقت سوائے ندامت اور دائمی خسارے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ قوم عاد میں کاروان اسلام میں شامل ہونے والے گنتی کے افراد تھے، باقی کثرت سے نافرمانوں اور مغروروں کی جماعت تھے۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کے یہ نصیحت سخت ناپسند اور شاق گزرے۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادہ اور کام میں کوئی شخص حائل ہو۔ وہ نہایت غضبناک ہوئے، ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں بیوقوف کا خطاب دیا اور کہا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا، اور تیرے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔
قومی عاد کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل اور نصیحتوں کا مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی تکذیب اور تضلیل کے اور زیادہ در پہ ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کی ریت صنم پرستی کو چھوڑنا اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی توہین سمجھتے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے کیا معنی۔ انہیں اس کا بھی سخت صدمہ تھا کہ انہیں کافر اور مشرک کہا جاتا ہے۔ آخر قومی عاد کے سردار آگ کی طرح بھڑک اٹھے اور کہا کہ اے ہود، اب ہم سے تمہاری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جا سکتی۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ تمہارا قصہ پاک ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ تبلیغ کا تمہارے پاس یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اگر تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو اب کچھ دور نہیں، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی منتظر ہوں۔ بالآخر اللہ کے قانون جزا کا وقت آ پہنچا۔ عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی، جس سے قومی عاد سخت گھبرائی اور پریشان، عاجز اور درماندہ ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے پھر قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ میری دعوت پر اب بھی ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے، مگر قوم کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی تھی۔ ہود علیہ السلام کی دعوت کے خلاف بغض اور عناد اور بڑا تب ہولناک عذاب نے آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا کے تیز اور تند طوفان اٹھے اور قومی عاد کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تونومن اور قوی حکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے غرور میں کاروان اسلام کے قائد کا مذاق اڑاتے تکتے نہ آتے، آج اس طرح بے حس اور حرکت پڑے تھے جس طرح آندھی سے تنا اور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ کاروان اسلام موجود افراد اور آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت بنے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور کاروان کے دیگر افراد عذاب الہی سے محفوظ رکھے گئے تاکہ وہ خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی گزارے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے پیروں کے درمیان جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا ان کی رشد و ہدایت کے لیے زندہ رہے۔ اہل عرب اب کی وفات اور قبر مبارک کے متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں۔ اکثر کا خیال ہے کہ قومی عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حضرموت میں ہجرت کر کے آباد رہے، وہی ان کی وفات ہوئی اور دفن ہوئے، جبکہ اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ آپ فلسطین میں مدفون ہیں، مگر دیگر تمام روایات زیادہ تر آپ کی وفات اور مدفن کا علاقہ حضرموت کو ہی تسلیم کرتی ہے۔